السلام علیکم دوستو، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اتوار کی شب، نصف شب، یوں سمجھے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں. اور اس بزم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہم غیر عمومی موضوعات کے ساتھ آن بیٹھتے ہیں. بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب جب کہ ایک نئے ہفتے کا آغاز کیا چاہتے ہیں تو اس سے قبل گئے دنوں کی مسافتوں کا کچھ بوجھ کندھوں سے اتار پھینکیں. ظاہر ہے وہ بوجھ جو طبعی ہے یا جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں فزیکل برڈن، وہ نہ صحیح وہ اتارنا شاید ہمارے بس میں نہ ہو، لیکن جذبوں کا بوجھ، سوچوں کا بوجھ، بہت سارے بوجھ ہوتے ہیں جو قرض کی طرح چڑھتے چلے آتے ہیں. تو اچھا ہے اس بزم میں چند لمحے ساتھ بتاتے ہیں اور ان لمحوں میں ہم اس بوجھ میں سے کچھ کم ضرور کر پاتے ہیں. ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا. کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا. ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا. یہاں بون نہیں ہے ڈیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے. ہم بان زمین کو تکتے ہیں وہ ڈھور اناج کی بات کرے. ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں وہ آج ہی آج ہی آج ہی آج ہی آج ہی آج کی بات کرے. جب دھرتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے. جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں سوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے. کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول کبت دیوانوں کے، کچھ حرف جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفا کی شموں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے. پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا. ماٹی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا. اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا، کیا پایا تھا. ہر بار گگن نے وہم دیا اب کہ برکھا جب آئے گی، ہر بیج سے کوپل پھوٹے گی اور ہر کوپل پھل لائے گی. سر پر چھایا چھتری ہوگی اور دھوپ گھٹا بن جائے گی. جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر، کچھ خاکستر سے کجرے تھے اور دور افق کے ساگر میں کچھ ڈولتے ڈوبتے بجرے تھے. تب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوگ کا چولا ہے. سب سنگی ساتھی بھید بھرے، کوئی ماسا ہے کوئی تولا ہے. اس طاق میں یہ اس گھات میں وہ، ارو ٹھگوں کا ٹولا ہے. اب گھاٹ نہ گھر دہلیز نہ در، اب پاس بچا ہے کیا بابا. بس تن کی گٹھڑی باقی ہے، جا یہ بھی تو لے جا بابا. ہم بستی چھوڑے جاتے ہیں تو اپنا قرض چکا بابا. سو بڑا بوجھ ہوتا ہے کندھوں پر، دن بدن نہیں لمحہ بلمحہ چڑھنے والا بوجھ. اور ہم جانے انجانے میں اسے صرف نظر کرتے چلے جاتے ہیں. اور ہوتا یوں ہے کہ لمحہ بلمحہ چڑھتا یہ قرض کے مانند بوجھ دھیرے دھیرے ہمیں جھکاتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بالوں میں سفیدی اتر آتی ہے. یہ شاید چاندی کا بوجھ ہوتا ہے جو لمحہ بلمحہ چڑھتے قرض کی مانند آپ پر اترتا رہتا ہے، نازل ہوتا رہتا ہے کسی وحی کی طرح. اور اس کے بوجھ سے دھیرے دھیرے آپ کا وجود
دوہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، اس بزم میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر لیا کریں۔ اس وقت یہاں اس سے قبل کہ ہم موضوع کی طرف جائیں، ہجر اور وصال کی طرف، کچھ دوست ہیں ان کے نام میں لے لوں۔ ہمارے دوست حسن موجود ہیں، انوپم اگروال آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، الیاس آپ بھی موجود ہیں، امرام بھی موجود ہیں، میر اعتزاز موجود ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست حسیب بٹر موجود ہیں، اور وہ ہفتہ بھر گفتگو کرتے رہتے ہیں اسی پروگرام کے حوالے سے، اور آج ان کا پیغام بھی موصول ہوا کہ آتے بھائی بڑا شدت سے انتظار ہے اس بزم کا۔ میں سمجھ سکتا ہوں وہ لوگ جو جذبوں کے شہروں سے گزرے ہوں، وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ اس بیٹھک کی قیمت کیا ہوگی۔ اسی طرح میمونہ ہمارے ساتھ ہیں، میمونہ اسلم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رضوان آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، امتیاز آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح رقیہ حسین آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ عابدہ ڈار آپ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماروی بٹ آپ کے بھی بہت شکریہ۔ انسا آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت سارے دوست ہیں، کامران آپ کا بھی، بہت ایک طویل فہرست ہے، بہت دیر ہو جائے گی۔ میں صرف چند نام لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو، آپ کی بات پہنچ گئی مجھ تک، بہت بہت شکریہ۔ لیکن یہاں ہم نام کے لیے تو نہیں بیٹھے نا، یہاں ہم جذبے سانجھے کرنے بیٹھے ہیں۔ جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے۔ صاحبو، ہر عشق کرنے والے نے ہجر کا صحرا ضرور چھانا ہوگا۔ اگر صحرا چھانا نہیں ہے، ہجر کا صحرا نہیں چھانا ہے، تو خدشے کا دشت ضرور پھلانگا ہوگا۔ عشق اپنے پہلے لمحے سے ہی ہجر کی پرچھائیاں ساتھ لیے پھرتا ہے۔ عشق دروازے پر دستک دے تو کبھی کبھی احتمال ہجر کا بھی ہوتا ہے۔ جب قرب کا وہ لمحہ ہو کہ پلکوں سے پلکیں ٹکرا رہی ہوں، ٹھیک اس لمحے میں ہجر بھی موجود ہوتا ہے۔ جب میں تم سے یہ کہتا ہوں نا کہ اس پل میرے اور تمہارے بیچ کوئی نہیں، ٹھیک اس پل ہمارے بیچ ہجر ہوتا ہے۔ لیکن ہجر کوئی دوری، کوئی وچھوڑے، کوئی بہت زہر قاتل نہیں ہوتے۔ ہجر اور فراق اور یہ جتنے بھی ہم منفی الفاظ سمجھتے ہیں عشق والے، وجہ یہ ہے کہ پہلی دستک کے ساتھ عشق نہیں، ہجر بھی تو آیا تھا۔ چوکھٹ پر ایک پاؤں عشق نے رکھا تھا تو دوسرا پاؤں ہجر نے بھی تو رکھا تھا۔ عشق اور ہجر ساتھ ساتھ تو ہیں۔ میں جب بہت چھوٹا تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ چیزوں کو علامتوں سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جن سے مختلف لوگ مختلف سبق لیتے ہیں۔ ہم حقیقت اور مجاز کے چکروں سے، دائروں سے باہر نکلیں تو
ان علامتوں میں بہت کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. تو مدت پہلے مجھے حضرت یوسف کا واقعہ سننے کو ملا. عمر کچی تھی. ہمیں بتایا گیا کہ یعقوب بہت پیار کرتے تھے اپنے بیٹے یوسف سے، بہت عشق کرتے تھے، بہت محبت تھی. ہم نے سورہ یوسف پڑھی تو دادی کے پاس پہنچ گئے. ہم نے کہا دادی آپ کہتی ہیں یعقوب بہت پیار کرتے تھے اپنے بیٹے یوسف سے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی. جب یوسف چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک کنویں میں دھکیل دیے گئے تھے، بھائیوں نے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ کتنی دیر تک ابا ابا پکارتے رہے ہوں گے. چند فرلانگ کے فاصلے پر ابا کو آواز نہیں آئی، مگر آگے آپ جا کے بتاتی ہیں کہ اس بیچ میں یعقوب اپنے بیٹے کے ہجر میں روتے روتے اندھے ہو گئے، اور مصر سے یوسف کی قمیض چلی تو یہاں یعقوب پکارے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، بینائی بھی واپس آ گئی. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ چند فرلانگ کے فاصلے پر یوسف موجود تھے، ابا ابا پکار رہے تھے تو آواز نہیں پہنچی، اور دوسری طرف ہزاروں میل دور سے، سینکڑوں میل دور سے یوسف کی خوشبو بھی پہنچ گئی، بینائی بھی لوٹ آئی. یہ کیا ہے؟ کیا پہلے عشق نہیں کرتے تھے جب اندھے کنویں سے یوسف ابا ابا پکار رہے تھے؟ دادی کہنے لگیں کہ یعقوب یوسف سے پیار تو بہت کرتے تھے، مگر اس پیار میں ہجر نہیں تھا نہ پڑا، تو پیار کچا تھا. عشق پر وچھوڑا نہ پڑے تو عشق نہیں پکتا. ہجر طے کرتا ہے کہ عشق کی تمثیل کس سے بنے گی. ہجر طے کرتا ہے کہ ہزاروں میل دور سے خوشبو کیسی آتی ہے. ہجر طے کرتا ہے کہ عشق عشق تھا بھی کہ نہیں تھا. ہجر طے کرتا ہے. ٹھیک اس ایک لمحے میں جب وصل رگو پے میں بہرا ہوتا ہے، ٹھیک اس لمحے میں ہجر کا خدشہ بھی موجود ہوتا ہے اور ہجر بھی. یہ جو وصل ہوتا ہے نا، اور یہ جو ہجر ہے نا، اسی میں کہیں وصل ہوتا ہے. ایسا ممکن ہے کہ دو سائے بیٹھے ہوں، چھو رہے ہوں جسم، مگر ساتھ نہ ہو، دوری ہو بیچ کوئی. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہزار میل کا فاصلہ ہو دونوں بیچ. ملاقات کا امکان بھی نہ ہو، صوت و صدا سنائی تک نہ دے.
مگر کوئی ہزاروں میل دور سانس لے تو سانس کی خوشبو دوسری جانب پوری مہک کے ساتھ محسوس ہونے لگے، دل دھڑکے تو آواز کہیں اور سنائی دے، کہیں رات ہو تو خواب کہیں اور دستک دینے لگے۔ میں نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بے حد پاس ہیں اور بے حد دور ہیں، اور میں نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بے حد دور ہیں مگر بہت پاس ہیں۔ کہا تھا نا، پاس اور دور متضاد لگتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم کس زاویے سے دور کو دور اور پاس کو پاس کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دور ہے زاویہ بدل لیں تو وہ پاس ہو جائے گا، اور جو پاس ہے وہ بس ایک زاویے کی تبدیلی سے کہیں دور چلا جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ موجود ہوں، اسے چھو رہے ہوں، اور جسم پر لمس کسی اور شخص کا محسوس ہو۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ہو بھی نہیں، اور آپ ہوا میں انگلیاں پھیریں تو کہیں اور کسی اور کان سے باتیں کرتے بالوں کو ان انگلیوں کی چھون محسوس ہونے لگے۔ دشت دیکھا ہے کبھی؟ صحرا، صحرا میں بھٹکنے والے بگولوں کو اگر صحرا سے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے نا، تو وہ بگولے مر جاتے ہیں۔ قافلوں کو صحرا میں داخل ہونے سے قبل ستاروں کی انگلیاں تھامنا پڑتی ہیں، ورنہ صحرا خود کائنات بن جاتا ہے۔ بس مسئلہ جہت کا ہی ہے، زاویے کا۔ یہ زاویہ ہی طے کرتا ہے کہ جسے ہم ہجر کہہ رہے ہیں وہ ہجر ہے کہ وصال، جسے ہم وصال کہہ رہے ہیں وہ وصال ہے کہ ہجر۔ ہم کہاں اور تم کہاں جانا، ہیں کئی ہجر درمیاں جانا۔ رائے گاں وصل میں بھی وقت ہوا، پر ہوا خوب رائے گاں جانا۔ تمہیں جولائی کی 19ویں تپتی جھلستی دوپہر اب یاد کب ہوگی؟ اب وصال اور ہجر کو دیکھیے، اب وصال میں ہجر اور ہجر میں وصال کو محسوس کیجیے۔ تمہیں جولائی کی 19ویں تپتی جھلستی دوپہر اب یاد کب ہوگی کہ جس کی حدتیں کتنے مہینوں بعد تک ہم نے بدن کے ہر دریچے پر لکھی محسوس کی تھیں اور انہیں نظمیں سمجھ کر گنگنایا تھا۔ تمہارے جسم کی پگڈنڈیوں پہ چلتے چلتے ایک ایسا موڑ آیا تھا جہاں اوہام الہامی نظر آتے ہیں اور امکان، ناکامی، محبت، ضبط، آوازیں، سمندر درد بن جاتے ہیں۔ اتر آتے ہیں سارے ہجر آنکھوں میں۔ وہیں اس موڑ پر پہلی دفعہ میں نے یہ سمجھا، روح مادہ ہے،
کہ اس کی کمیت ہے، حجم ہے، بوجھ رکھتی ہے، اور اس کا بھی بدن ہوتا ہے جس میں ننھے ننھے آئینے یاقوت کے مانند بنتے اور بگڑتے ہیں۔ تمہیں کب یاد ہوگا ٹوٹتے کمزور لمحوں کے یہ بندھن کس قدر کمزور ہوتے ہیں، کس قدر مضبوط ہوتے ہیں، کہ اب میں ہر برس جولائی کی 19ویں تپتی جھلستی دوپہر میں خواب، جگنو اور ستارے اپنی آنکھوں میں رکھے محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں چھوتا ہوں پلکوں سے، نگاہ خواب آلودہ کے بوسوں سے، ہوا میں انگلیاں بھر کر تمہارے کان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے بالوں کو ایک تمہید دیتا ہوں۔ تو پھر وہ موڑ آتا ہے جہاں اوہام الہامی نظر آتے ہیں اور ایک نظم کی تخلیق ہوتی ہے۔ سنو، تیری پرچھائی تیرے بعد بھی گھر بھر میں پھرتی ہے، کبھی گلدان میں الجھے ہوئے پھولوں کی خوشبو کی صفیں ترتیب دیتی ہے، کبھی سجدے میں سر رکھے گری بکھری کتابوں کی جماعت کی جبینوں پر لگی برسوں کی گرد اور دھول پلکوں کی نمی سے ڈھوتی الماری میں قادے بانٹتی تکبیر دیتی ہے، درود دوستی سے پیشتر دائیں طرف کے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر ایک شہادت، ایک گواہی نام کر دیتی ہے چاہت کی، کبھی آئینے میں اپنی پرانی داستاں کی آیتوں کا ورد کرتی ہے، کبھی چوکھٹ پہ آ کے یاد کو تسبیح کے دانوں میں پرو لیتی ہے، ہر دانے پہ تیرا نام پڑھتی ہے مگر گنتی نہیں کرتی کہ ہر 33 دانوں بعد ایک چھلا نہیں آتا، کبھی ان 5 وقتہ کھڑکیوں سے دھوپ کے مینار پہ چڑھ کر یہ حیا صلاۃ دل کی گونجیں چاک کرتی ہے، فضا نمناک کرتی ہے، نگاہوں کے گھڑے سے پانی چھلکا کر وضو یا پھر نگاہیں خشک ہو جائیں تو بیتے وقت کے ایک لمس سے تدبیر کی صورت تیمم سے میری لکھی ہوئی نظمیں تلاوت کرنے لگتی ہے، صبح سے شام ہونے تک کسی تصویر کو کعبہ بناتی ہے، طواف کرتی جاتی ہے، نہ جانے کون سے کتنے مناسک پیار نے پرچھائی کے سر باندھ رکھے ہیں، یہ سارے کشت کرتی ہے، پر آخر میں وہی ایک آخری سنت نبھاتی ہے، یہ اپنے آپ کو ہر شام آنگن میں گرا کر ہار کو تسلیم کر کے رسم کے ایک کھردرے خنجر سے بن تکبیر ہی قربان ہوتی ہے۔ تیری پرچھائی تیرے بعد بھی گھر بھر میں پھرتی ہے، اس لیے ہجر میں آئے ہو تو پریشان مت ہو، وصل کہیں آس پاس ہی ہے، اور وصل میں ہو تو بہت خوش مت ہو، ہجر کہیں آس پاس ہی ہے۔ نگاہوں میں دیکھا کرو تو جان لیا کرو کہ پلکوں سے چھوتی پلکوں کے بیچ بھی جب کوئی نہیں ہوتا تو ہجر ہوتا ہے، اور لمبی مسافتوں میں جب ہر جانب فاصلہ ہی فاصلہ ہو، اس اندھیر فاصلے میں بھی وصل کی نوید، ملاپ کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ رات کی چھاونی سے آیا تھا، چاند تیری گلی سے آیا تھا، جو مجھے بولنے نہیں دیتا، بولنا بھی اسی سے آیا تھا۔ صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے گفتگو رہی، کچھ دوستوں کی جو نام ہے وہ میں لے لوں۔ اچھا، بہت سارے دوست ہیں ان کے نام اصل میں وہ آئی ڈیز ہوتی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پڑھنا۔ آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شعیب صالح آپ ہمارے ساتھ ہیں، شکیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، شکیل بھائی کی کیا بات ہے، شکیل بھائی ہمارے ایک ایسے محسن ہیں، شکیل زیدی صاحب، جو موجود ہوں تو ان کی موجودگی ہی وقت اور لمحوں کو معطر کر دیتی ہے۔ شکیل بھائی بہت بہت شکریہ، مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ آپ یہاں موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
اسی طرح حیدر یحییٰ آپ موجود ہیں یہاں، اسی طرح فیضان بھائی آپ بھی موجود ہیں، اسی طرح اصغر علی آپ یہاں موجود ہیں، علی کریم آپ بھی موجود ہیں، اچھا اسی طرح حسین ہیں ہمارے ساتھ، شبیر آپ کا بہت بہت شکریہ، شکیل بھائی آپ کا سلام پہنچ گیا، بہت بہت شکریہ، دیگر دوستوں کو بھی، تمام دوستوں کو شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور امید کریں گے کہ اگلے اتوار کو پھر پاکستانی وقت کے مطابق رات ٹھیک 12 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، جس طرح آج ہوئی، پھر کوئی موضوع درپیش ہوگا، اس لمحے سے ڈھونڈیں گے، اس لمحے سے کشید کریں گے کہ کیا مزاج ہے وقت کا، اور اس مزاج سے اس موضوع کو تخلیق کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ لمحے آپ کے ساتھ بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ضرور ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم۔